وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الاحقاف کا دوسرا ایپیسوڈ آج ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کی بھلائیاں اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے خود بھی کوشش کرے، ٹائم نکال کر دیکھو، دوسروں کو بھی اس مشن کا حصہ بنائیں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو فرض تعوذ اور تسمیہ ریڈ کرتے ہیں، تلاوت ہوگی، اس کے بعد پھر ہم تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک ہی ویڈیو میں دونوں چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے، ضرور دیکھیں ویڈیو کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ۔ نون ساکن کے بعد بار ہے، اقلاب ہونا ہے۔ من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ۔ ومن خلفہ اظہار ہو رہا، دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آ رہا ہے۔ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا، حمزہ ہے، حمزہ ساکنہ کو جھٹکا کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی حمزہ ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ ريح یہاں پہ اخفا ہو رہا، ریح فیہا عذاب علیم، یہاں پہ اظہار ہے، یہاں کیونکہ یہاں تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، اظہار ہوگا، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ تو اظہار اور اخفا کا بالکل شارٹ سا قاعدہ یاد رکھے۔ حروف حلقی 6، حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان میں سے کوئی آ جائے گا تو اظہار ہوگا، ادروائز کوئی آئیں گے تو اخفا ہوگا نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔
یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ڈبل یا آتی ہے، یہاں پہ بھی ایسے یحیی الموتى، اصل میں یحیی ہے تو سیکنڈ لا یا جو ہے ساکن اور الف اس کے بعد لام بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو پھر ایک سمال سا یا اوپر لکھا جاتا ہے. على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اب ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، تفسیری باتوں کی طرف، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں پہ ذکر ہے جی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا. فرمایا کہ وذکر اخا عاد، اور یاد کیجئے قوم عاد کے برادری پائی حضرت ہود علیہ السلام کو. یہاں پہ الاحقاف وادی کا نام ہے یمن کے ایک آس پاس، تو اس وجہ سورہ کا نام بھی احقاف ہے. تو یہاں بھی یہ لفظ ہے، اسی لفظ کی وجہ سے اس سورہ کا نام احقام رکھا گیا. فرمایا کہ انہوں نے کہا وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلف اللہ تعبدوا الا اللہ، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ڈرانے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہیں قیامت کے بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی قوموں کا عذاب آ چکا تھا. تو قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، عاد کی قوم نے کہا اے ہود کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں معبودوں کی عبادت سے پھیر دو؟ اگر تم سچوں میں سے ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ دیتے ہو لے آؤ. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا، اگر تم سچے تو وہ عذاب لے آؤ. فرمایا کہ ہود نے فرمایا عذاب کے وقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی قوم دیکھ رہا ہوں کہ جہالت کی بات کر رہے ہیں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اہل مکہ کو بتایا گیا. ان کے یہ دیگر جو انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا، ان کی قوموں کا ہلاکت کا ذکر کرنا اس لیے تھا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو عاد اور قوم سمود کے سامنے اور قوم صالح کے سامنے. اتنے بڑے بڑے طاقتور لمبی عمروں والے لمبی قد کاٹ والے بھی اس جہان میں اگر اللہ کی نافرمانی کی تو وہ بھی نہیں رہے. تو اس لیے کفار مکہ کو بتایا گیا کہ اس طرح دیکھیں ان کا حال کیا ہوا. فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزي القوم المجرمین، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے. تو وہ اس طرح ہلاک و تباہ ہو گئے، ان کے ویران شدہ گھروں کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا. لا یرا الا مساکنہم، فرمایا ہم مجرم قوم کو، کافر کو ایسی سزا دیتے ہیں. اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اے کافرو بے شک ضرور ہم نے تم سے پہلے کافروں کو ان کی چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تمہیں قدرت نہیں دی، اور ان کے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے تھے تاکہ وہ ان کو دین کے کام میں لائیں، مگر دنیا طلبی میں لگ گئے
تو ان کے کان اور آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اے قریش مکہ اہلکنا ما حولکم من القری، قریش مکہ کو کہا جا رہا ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا اور بار بار نشانیاں لائے تاکہ وہ کفر و نافرمانی سے لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون۔ تو ان بتوں نے جن کی ان بتوں پر بت پرستوں کے یہاں پہ فرمائے گا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلیہ، تو ان بتوں نے جن کو ان بت پرستوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کا معبود بنا رکھا تھا ان کی مدد کیوں نہ کی۔ فرمایا کہ بلکہ وہ عذاب کے وقت ان سے گم ہو گئے، اور یہ بتوں کو معبود ٹھہرانا ان کا بہتان تھا، اور وہ ہر چیز وہ ہے جسے اپنے باپ دادا سے خود ہی کر لیتے تھے۔ وہ بتوں نے ان کی کچھ مدد نہ کی جس کو وہ خدا سمجھے بیٹھے تھے۔ اس لیے کہا گیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور حبیب یاد کی جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا، وہ قرآن کو غور سے سنتے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش رہو۔ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن کا پڑھنا پورا کر دیا گیا تو جن ایمان لا کر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے، اور ان نے اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے ہوئے جا کر بتایا کہ ہم وہ کتاب سن کر آئے ہیں۔ قالوا یا قومنا سمعنا، وہ کلام مقدس قرآن مجید کے بارے میں بولے اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایسی کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتاری گئی تصدیق کرنے والی ہے، وہ حق اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے قریش مکہ کو کہا گیا کہ وہ جن بھی ایمان لے آئے تم کون سے ہو کہ ایسے بدبخت ہو کہ اللہ کا نبی تمہارے پاس حاضر ہے، کلام مقدس حاضر ہے، اس پر ایمان نہ لائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، ورنہ تو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے بھی ایمان نہ لائے۔ تو آج ہم جیسے گنہگار اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے۔ فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ الا یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ آخر میں فرمایا گیا فرمایا اس دن کو یاد کر جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ کفروا علی الناس علی النار الیس ھذا بالحق، اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں ہمارے رب کی قسم۔ پھر فرمایا جائے کہ تم عذاب چکھو۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فاصبر کما صبر اولو العزم، تو اے حبیب جیسے تم سے پہلے اس عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی تکلیفوں پر صبر کریں اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ ولا تستعجل لهم، گویا کہ جس دن وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا، سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے۔ اللہ اکبر۔ لم یلبس الا ساعۃ من نہار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون، فرمایا کہ تبلیغ ہے تو نافرمانی کرنے والے لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ یہ قرآن بہت بڑی تبلیغ ہے، یہ قرآن تبلیغ ہے، بڑی تبلیغ واضح۔ اس لیے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اس کے انوار و تجلیات اور روحانیت کے فیوز سے اپنے آپ کو اپنے دلوں کو منور کریں۔ اللہ ہم سب کو دارین کی ساتھ عطا فرمائے۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔